ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 2023۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف 9 سال ٹھہرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا۔ پھر صحابہ کرام نے حج کرنے کا اعلان کیا۔ جب ذوالحیہ کے مقام پہ حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تو غسل کر اپنی شرمگاہ پہ کپڑا رکھ لو اور احرام باندھ لو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سیدھا بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، ہم نے بھی احرام باندھا۔ ہم نے جانا کہ ہم صرف حج کے لیے آئے ہیں اور اسی کے لیے نکلے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہی تھے کہ قرآن نازل ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعویل کو جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کر رہے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آگے پیچھے دائیں بائیں جانب دیکھا، دور تک میری نگاہ جہاں تک جا رہی تھی صحابہ کرام پیدل و سوار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک الی آخر۔ جب ہم مکہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ کیا اور 3 مرتبہ طواف میں سعی کی، یعنی دوڑے، اور 4 مرتبہ چلے۔ جب طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم تک کی طرف چلے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، سورہ البقرہ 256۔ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نفل ادا فرمائے۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں میرے باپ فرماتے تھے کہ آپ نے ان 2 رکعتوں میں توحید والی آیت پڑھی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ یہ بات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر نہیں کی کہ آپ نے توحید والی صورتیں پڑھی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس آئے، اس کو بوسہ دیا، پھر صفا کی طرف چلے اور فرمایا ہم اس کی ابتدا ایسے کریں گے جیسے اللہ عز و جل نے فرمایا ان الصفا الی آخر، سورہ بقرہ 185۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہ چڑھے یہاں تک کہ بیت اللہ نظر آنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اللہ اکبر کہا اور کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر 3 مرتبہ کہا۔ پھر اس میں دعا کی، پھر صفا سے اترے، پھر پیدل چلے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک وادی المسیل میں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی جاری رکھی یہاں تک کہ آپ نے وادی مسیل سے اپنے قدموں کو بلند فرمایا۔ چلتے چلتے آپ مروہ پہ آئے اور مروہ پہ چڑھ گئے یہاں تک کہ بیت اللہ شریف سامنے نظر آنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح 7 چکر لگائے اور فرمائے جس کے پاس قربانی کے جانور نہیں وہ احرام کھول لیا، اور جس کے پاس ہدی ہے وہ احرام باندھے رکھے، کیونکہ اگر میری پاس بھی ہدی نہ ہوتی تو یقیناً میں بھی اپنا احرام کھول دیتا، اور اگرچہ میرے پیچھے کتنا ہی ضروری کام نہ پڑ جائے میں پیچھے نہیں جاؤں گا، میں نے عمرہ کا احرام باندھا ہے۔ راوی کا بیان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا علی تم نے کس چیز سے تحلیل کی ہے؟ وہ بولے میں نے دعا کی ہے اللہ میں اسی چیز سے تحلیل کروں گا جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحلیل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ہدی ہے تو احرام نہ کھولنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے میں فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اس حال میں کہ انہوں نے سرما ڈالا ہوا تھا اور رنگدار کپڑے زیر تن کیے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کہا آپ کو اس چیز کا حکم کس نے دیا؟ انہوں نے کہا میرے والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا۔ راوی کا بیان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عراق کوفے میں تھے تو کہا کرتے تھے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس حال میں کہ فاطمہ پہ ناراض تھا، جو انہوں نے کہا اس کی تصدیق کروانا چاہتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ نے سچ کہا، میں نے اسے حکم فرمایا تھا۔ راوی کا بیان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے، جو رہ گئے تھے 100 میں سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر کیے۔ پھر ہر قربانی کا ایک گوشت کا ٹکڑا لیا، پھر سب کو پکایا، گوشت کھایا، شوربہ پیا۔ سراقہ بن مالک بن ہاشم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ عمرے کو حج میں شامل کرنا ہمارے اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ عمرہ حج میں داخل ہو گیا اور اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے اشارہ کیا کہ ایسے